لیکن اگر یہ کہا جائے، ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ قادیانیوں کو بھی آزادی ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین آیت بنی پیش کی، لا اکراہ فی الدین، اور جی دین میں کوئی سختی نہیں، تو یہ مولوی لوگ جو سختی کرتے ہیں، سنو میں ممبر پر بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، کسی مولوی نے، کسی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ قادیانیوں کے سر پہ گند رکھو اور کہو کہ کلمہ پڑھو، کسی نے نہیں کہا، نہ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ کسی کے کندھے پر بندوق رکھو اور اس کو ختم نبوت کو مان، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں آزادی ہے، سمجھائیں گے، کوئی مان جائے گا تو اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو زبردستی کوئی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اگر کوئی ختم نبوت کے اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، نبی پاک کو ختم نبوت کا اوپر میرا ایمان نہیں ہوں، میں بھی مسلمان، تو پھر یہ مولوی لوگ کیا، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس ختم نبوت کے عقیدے کا صرف چوکیدار ہی نہیں ہے، اس کا پہرے دار بھی ہے، اور اس پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار بھی ہے۔ ہمیں، ہمارے بچے، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہے نبی کی ختم نبوت پر۔ جو قادیانی، جو مرزائی نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، وہ کہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ختم نبوت کا انکار بھی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے ادارے، یہ پوری کائنات میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ پاکستان میں محفوظ نہیں اور اس کے اوپر اگر کوئی قادیانیوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں کا بچہ بچہ میدان میں نکلے گا، نہیں نکلے گا؟ غور سے بولو انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی کہے میں نبی پاک کو رسول مانتا ہوں، آخری نبی نہیں مانے تو بولو وہ ایماندار ہوگا؟ ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، قادیانی بالکل نہ مانے ختم نبوت کے عقیدے کو، ہم انہیں مجبور نہیں کرتے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں جس عقیدے پر وہ ہیں کہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، اس عقیدے پر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مرزائی ہیں، پھر جو مرضی وہ اپنے عبادت خانہ بنائے، عیسائی نہیں بنا رہے۔ کبھی کسی مسلمان نے یا مولوی نے احتجاج کیا تو عیسائیوں کے چرچ گراؤ جی، عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، تو ان کے بھی ہوں، لیکن اس وقت جب یہ مان جائے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور اگر اسلام کے نام پر دھوکہ دیں تو پھر یہ مولوی کیا ہر بندہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے یا نہیں؟ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اور پھر کفر پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمان غفلت میں عیاشیوں میں لگے ہیں۔ اوے نوجوانوں، ہر وقت فیس بک اور یوٹیوب کے اندر گھس کر عیاشیوں اور گندی چیزوں کے اندر اپنی جوانی کھپانے والوں، کبھی قرآن کے لیے بھی وقت نکال لیا کرو، کبھی قرآن کے لیے وقت نکال لیا کرو، کبھی اللہ کی کتاب کو بھی سیکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو مسجد اقصیٰ کیا آواز دیتی ہے، سنو مسجد اقصیٰ کیا، غزہ اور فلسطین کے بچے وہ کیا پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، اے امت محمد کہاں غائب ہو؟ چند گنڈوں نے مسلمانوں کے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں عیاشیوں سے، ہمیں ناچ گانے سے فرصت نہیں، چند گنڈوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کر دیا ہے۔ سنو مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ آج مسلمانوں کے امدادی کنٹینر جو ان بچوں کو راشن دینے کے لیے گئے ہیں، آگے چند گنڈے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو وہاں جانے نہیں دے رہے۔ مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کو دینے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، یہ اس لیے ہے کہ ہم سارے مسلمان نام کے رہ گئے ہیں،
حقیقت میں ہم اسلام سے بہت دور چلے گئے۔ آئیے واپس پلٹ آئیے، اللہ کی قسم ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اسلام کا ہے۔ جب میں، میرے بچے ہم اسلام کی سپاہی بنیں گے، دنیا کفر کی جرأت